ان چوروں کو جو ہے وہ چوکیداری دے رہے ہو اس ملک کے اندر. تو ہم آج مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ایف بی آر سے یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں حکومت کے اندر ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جاوید بھائی، ہم تمام ایسوسی ایشنز کراچی چیمبر کے ساتھ ہیں، لاہور چیمبر کے ساتھ ہیں اور تمام چیمبرز کے ساتھ ہیں. اگر یہ مذاکرات پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس پاکستان کو بند کریں گے، اس کالے قانون کو ہم نہیں چلنے دیں گے. دوسری اور ایک اہم بات جو سب سے بڑی ہے کہ سال میں 2 دفعہ فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب نے میٹنگ کی. ہم سب انڈسٹریلسٹ یہاں موجود تھے. انہوں نے ہم سے عہد لیا تھا اس میٹنگ میں کہ آپ کا جو بھی پیسہ ہے پارک ہوا ہے باہر کسی بھی کنٹری میں، آج پاکستان کا سوال ہے. ہم نے اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور اس پاکستان میں آپ اپنا پیسہ واپس لے کر آئیں. اور ہم سب صنعت کاروں نے یہ عہد کیا تھا. ہم ان حکومتوں سے، ان وزراء سے جو آئی ایم ایف کے سامنے ڈائیلاگ نہیں کر سکتے اور روزانہ یوٹیلیٹی پہ لیویز لگاتے ہیں، اس کی جگہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے جو لیڈر ہیں جن کے پاس کیلکولیشنز ہیں، زبیر موتی والا صاحب، ان کو ڈائیلاگ کمیٹی میں ڈالا جائے آئی ایم ایف کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہوں گا، اس کالے قانون کے خلاف فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب انٹروین کریں، بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس لیے کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، پاکستان کی ترقی دیکھ نہیں سکتے ہیں، پاکستان کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم آج مطالبہ کرتے ہیں اس فورم سے کہ فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب اس میں انٹروین کریں اور بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ بٹھا کے یہ کالا قانون ختم کرائیں. بہت شکریہ. جی اس میں بہت سارے ایشوز ہیں سر. ہاں سر دیکھیں، اگر آپ نہیں جاوید بھائی ان کو جواب میں نے جنید بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بلوانی صاحب، زبیر موتی والا صاحب، میڈیا کے ساتھیوں، جو بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں، دیکھیں میں پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا. میں کورنگی ایسوسی ایشن کو ایز پریزیڈنٹ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ جو ٹارگٹس دیے گئے تھے 12.25 ٹریلین روپیز کے، وہ تقریباً 100 ارب، کوئی 1000 ارب کے قریب کوئی ابھی فائنل فگرز آ جائیں گے. تو 11 ٹریلین سے زیادہ اس بزنس کمیونٹی نے ہی پاکستان کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا. اب آپ کے 14 ٹریلین کے جو ٹارگٹس ہیں وہ آپ نے دیے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتے اور آپ یہ طے کرتے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا. بلکہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے چور ڈاکو تو اس ملک میں کھلے پھر رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی قانون اس وقت موجود نہیں ہے. اور آپ نے جو ہے وہ نان فائلر کو ریلیف دیا، وہ جہاں جی چاہے دنیا میں ٹریول کریں، جس طرح جی چاہے شاپنگ کریں، ایک سرٹن پرسنٹیج آپ نے. اور اسی طرح آپ نے لیوش، آپ نے دیکھا کہ اور جو قوانین آئے ہیں کہ لیوشلی آپ نے امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ لیوش آئٹم کے اوپر جو ہے، اور اولڈ جو ہے وہیکل اس کو امپورٹ. تو آپ کا کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے. تو ایف بی آر کو چاہیے سب سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں. یہ 14 ٹریلین سے زیادہ آپ کو جو ہے نا، آپ کو ریونیو اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، آپ پورا کریں، نہ کہ آپ ان کو جو ہے وہ برانڈ کریں کہ جی یہ چور ہیں. جو کہ بلوانی صاحب نے بات کر دی کہ آپ نے 2% کے پرابلم کے لیے 98% کو چور ثابت کرنے کے لیے کہ جی آپ اس کو گرفتار کریں گے. 3 آدمی یہ فیصلہ کریں گے کہ جی ان کو گرفتار کیا جائے اور پولیس سے زیادہ جو ہے وہ قوانین دیے جائیں. تو 37A 37B یکسر مسترد ہے. ہم اس کالے قانون کو بالکل نہیں مانتے. تمام ایسوسی ایشن، ساتوں ٹاؤن ایسوسی ایشن جاوید بلوانی کے امبریلا ترے، چیمبر کے ترے ساتھ ہیں. اور جس طرح یہ آواز لگائیں گے، آج آپ نے دیکھ لیا کہ پی کے سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے اور گوادر تک پاکستان پورا ایک آواز ہے اور ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. اور کوئی سوال جواب نہیں، اس کو ہم باقی ساروں کے ایک ہی اوپینین ہے. ایک بات ہے، وہ ایک ویڈیو تھی ہمارے پاس، نہیں وہ ایک لاہور کی جو بتا رہے تھے لاہور چیمبر والے، وہ ویڈیو بھیجی ہمیں، وہ ایل ٹی یو میں رشوت والی ویڈیو، کتے ملینر نے. اچھا سب نے دیکھی ہے مگر کسی نے کچھ بولا نہیں، اس پہ کسی نے کچھ بولا نہیں. سب کا
کون بات کرے؟ تحسین آپ نے بات کرنی ہے، کون کر رہا ہے؟ ایک 2 منٹ میں کرنی ہے. اچھا اہم خبر آپ تک پہنچائیں. سن لیں، ذرا خاموشی اختیار کریں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. یار اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے. ایف بی آر کے لارج ٹیکس پیئر یونٹ لاہور میں اسپیڈ منی کی تقسیم کا اسکینڈل. ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائری کے لیے جے آئی ٹی بنا دی ہے. کروڑوں روپے اسپیڈ منی کی تقسیم پر ایف بی آر افسران میں جھگڑا ہوا. افسران کے جھگڑے کے دوران مبینہ طور پر گولی بھی چلی. ترجمان ایف آئی اے کا مزید کہنا ہے کہ 3 رکنی جے آئی ٹی ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل کی سربراہی میں بنائی گئی ہے. جے آئی ٹی نے متعلقہ افسران کے ریکارڈ کے لیے ایف پی آر ہیومن ریسورس سیکشن کو نوٹسز بھیج دیے ہیں. جی نہیں یہ نہیں کہا کراچی چیمبر اور ہم سب مل کے جو فیصلہ کریں گے. جی شیخ محمد تحسین، پریزیڈنٹ فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. جیسے کسی کو جرم ثابت کیے بغیر اس کو کیا وہ 185 بلین روپیز کی ہوئی ہے. ابھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، صرف سسپینشن پہ بھی ہوئی ہے. ٹوٹل جون کی جو کلیکشن بھی ہے 2025 کی وہ 450 بلین کی ہوئی ہے، جو کہ ٹوٹل کلیکشن 2025 کی ہے 3.2 ٹریلین. اگر میں بول رہا ہوں 3A کو بھی نہ بھی لگائیں، جب بی آر جس ڈگر پہ چل چکا ہے یہ 3 سے 4 مہینے میں 3 ٹریلین کا بجٹ پورا کر سکتا ہے. اگر 3AA لگا لے اور اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً 3 سے 4 مہینے میں وہ اپنے وہ کر لے گا، ٹارگٹ پورا کر لے گا. بٹ وہ یہی ہوگا کہ ہم اپنا گھر دے رہے ہوں گے، ہم اپنی چیزیں پراپرٹی دے رہے ہوں گے اور اس کے بعد یقیناً ہم کہیں نہ کہیں باہر چلے جائیں گے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سسٹینیبلٹی کا ہے. آپ ایسا کام کریں جس سے کہ آپ کے ریونیو بڑھے، ہمارا گھر ہمارا پیسہ لے کر کے آپ ملک کو چلائیں اور ہماری فیکٹریاں بند ہو جائیں اور ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں. یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جناب بہت شکریہ. تھینک یو یار، تھینک یو. 1 منٹ، وہ ایک سوال لے رہا ہوں میں آپ سے. 1 منٹ. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ پریس کانفرنس کی ہے 37A کے لیے. سمجھے؟ ہر وہ آدمی جو ہم کو کروا سکتے ہیں کام ہم اس کا رسید کرتے ہیں. دیکھیں یہ سب ہم مشترکہ فیصلہ کریں گے آپس میں میٹنگ کر کے، کیونکہ یہ پہلی اس پہ بات نہیں ہوئی نا. یہ بات کریں گے پھر فیصلہ کریں گے. ہم آپس میں بات کریں گے، جب کوئی ڈیسائیڈ ہوگا پھر بلا لیں گے. آ جاؤ یار. ہاں 1 منٹ. اچھا یہ آج پشاور سے سرحد چیمبر سے ہیں فضل مقیم کو دینا. ہم ڈسکس کریں گے ہر بات پہ، جو کوئی آپ بھی کوئی بات بولیں گے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. آپ کوئی بات بتا دیں. لو فضل بھائی، فضل مقیم صاحب 1 منٹ یار. سرحد چیمبر کے جاوید بھائی میں ذرا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جاوید بھائی جی جاوید